السلام علیکم ناظرین، صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور ایک صحت مند معاشرہ ہی ترقی کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن جب علاج کی بنیادی سہولیات میسر نہ ہوں تو عام آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ 4 اضلاع کے سنگم پر واقع ہے، جہاں روزانہ 3000 سے زائد مریض طبی سہولیات کے حصول کے لیے آتے ہیں، لیکن انہیں بعض اوقات ڈاکٹرز کی کمی، ادویات کی قلت اور میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ہسپتال کے مسائل اور سہولیات کے فقدان پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناب ڈاکٹر عمر غوری صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان مسائل کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ کے آؤٹ ڈور میں کتنے مریض آتے ہیں اور ایمرجنسی وارڈ کی صورتحال سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو بیٹا، آپ نے آج مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کا میں ایک انٹرویو آپ کو دوں، اور آپ نے جو او پی ڈی اور اس کے بارے میں پوچھا، ہمارے پاس تقریباً ایوریجلی 1400 سے لے کے 1700 مریضوں کی او پی ڈی کی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تقریباً ایمرجنسی اگر لے لیں تو کم و بیش 300 سے 400 او پی ڈی پر ڈے کی ہماری ہوتی ہے، 10 سے 12 ہزار پر منتھ کی ہماری او پی ڈی چل رہی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم ان سب کو جو ہے نا مختلف سروسز جو ہے نا پرووائڈ کر رہے ہیں، جن کے وجہ سے یہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ مریضوں کی ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے یہاں ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے، کیا واقعی یہ مسئلہ موجود ہے اور اس پر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ جی، اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہے اس کی کمی ہے، اس کے اندر سے ہمارے پاس جیسے ایمرجنسی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ای ایم اوز نہیں ہیں، کنسلٹنٹ لیول کے ڈاکٹرز ہیں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کنسلٹنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں پیشنٹ ریفر کرنا پڑتے ہیں۔ خاص طور پہ اب مثال دے دیتا ہوں آپ کے پاس، ہمارے پاس ایک گائنیکالوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ کیٹیگری کے اندر، اور اپنا پیڈیٹیشین ہے یا سرجن ہے۔ اب جنرل چیز کے اوپر آئی کی کمپلین کے ساتھ کوئی آ جاتا ہے یا آئی کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی آتا ہے تو ہمارے پاس آئی سرجن نہیں ہے۔ آرتھوپیڈک کے حوالے سے کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہے۔ ای این ٹی کے حوالے سے کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ای این ٹی کے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی سکن کے حوالے سے آ جاتے ہیں تو عرصہ دراز سے ہماری سکن اسپیشلسٹ کی، چیسٹ اسپیشلسٹ کی اور فزیشین کی سیٹس جو ہے نا خالی پڑی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے کافی ساری ہمیں دقت بھی ہے۔ عام میڈیکل آفیسر جو ہے وہ انہیں دیکھ کر جو بھی ہے وقتی طور پہ میڈیسن دے دیتے ہیں، لیکن کنسلٹنٹ لیول کی ان کو سروسز نہیں مل سکتی۔ کیا حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ تو عنقریب میں امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگوں کی سیٹیں عنقریب فل کی جا رہی ہیں۔ ادویات کی قلت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اکثر مریضوں کو باہر سے دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں بیٹا، ایسے کہ ادویات کی جو کمی ہے نا وہ ٹائم کے حساب سے جتنا اس چیز کو ہائی لائٹ ہوا میں نے دیکھا میڈیا کے اندر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ کافی ادویات ہیں، اور کچھ کمی تھی جو ہم نے لاہور سے منگائی۔ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر میرے پاس او پی ڈی میں، انڈور میں ادویات موجود ہیں۔ انسولین کی کمی تھی وہ بھی پوری کر دی گئی، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے او پی ڈی کی میڈیسنز ہیں، بچوں کی، بڑوں کی، کھانسی کی، اس وقت ڈائریا چل رہا ہے اس کی میڈیسن وہ بھی موجود ہیں۔ انڈور کے لیے بھی وافر الحمدللہ ہمارے پاس میڈیسن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو آگاہی یہ دی جائے، ہمارے پاس ایک صحت سہولت کارڈ ہے۔ صحت سہولت کارڈ کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ کا این آئی سی ہے، یا بچہ ہے تو بے فارم ہے اور وہ ویلڈ ہے، اس کی ڈیٹ پوری ہے، تو اس ایسے مریض کو کسی بھی قسم کی دوائی کے لیے
کہیں بھی نہیں جانے کی ضرورت، اسے اپنے کارڈ کے سے ہی ساری میڈیسن مل جائے گی۔ تمام وہ دوائی ادویات جو پرائیویٹ اگر کسی کو لینی بھی پڑ جائیں تو وہ بھی اسی کارڈ سے مل جاتی ہیں۔ تو میری ایک یہ بھی اسی آپ نے آج انٹرویو لیا تو اس کے تحت یہ ایک پیغام بھی ہے کہ اپنا NIC ساتھ لائیں، اپنا بے فارم ساتھ لائیں۔ جس کے پاس NIC اور بے فارم ہوگا اس کو تو کسی بھی قسم کی کسی میڈیسن کی دوائی ادویات کا قلت کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ اگر ایمرجنسی میں کوئی مریض آ جائے اور ہسپتال میں مطلوبہ دوا موجود نہ ہو تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا پوچھا یہ سوال کہ ایمرجنسی کے اندر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایمرجنسی جس کا نام ایمرجنسی ہے اس کے لیے وہ تمام ادویات انجیکٹیبل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ SML لسٹ ہوتی ہے، سٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ، اور وہ جو لسٹ ہوتی ہے اس کے تحت تمام ادویات ہم ہر مہینے پوری رکھتے ہیں، جس کے اندر لائف سیونگ ڈرگس ہیں، ایمرجنسی ڈرگس ہیں، وہ انجیکٹیبل ہوتی ہیں اور وہ ہم الحمدللہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم انہیں مہیا کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک جو چھوٹا سا ٹرینڈ یہ ہے کہ ایمرجنسی کے اندر لوگ اورل میڈیسن کے لیے تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمیں دوائی لکھ دیں جو ہم نے گھر جا کے کھانی ہے۔ ایکچولی ایمرجنسی کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ایمرجنسی انجیکٹیبل آپ کو اگر کسی قسم کی ہے، ڈرپ لگنی ہے، انجیکشن لگنے ہیں، وہ ہم لگائیں گے، لیکن ایمرجنسی کے اندر اورل میڈیسن نہیں ہوتی جو گھر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اگلے دن آئیں، OPD میں آئیں، وہاں سے آ کے ادویات لے جائیں۔ کچھ لوگ وہاں تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں باہر کی میڈیسن لکھ دیں، ہم وہیں سے لے کے چلے جائیں گے، اگلے دن نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی کی میڈیسن نہیں دی، جبکہ ایمرجنسی کی جو انجیکٹیبل میڈیسن ہے وہ ہم ہر وقت دیتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس کبھی کمی نہیں ہوئی۔ کچھ مریضوں اور لواحقین کی شکایت ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف کا رویہ ناروا ہوتا ہے، کیا اس پر کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ جی یہ بالکل ایسا ہے کہ محسوس بالکل ہم نے بھی کیا۔ ہمارے پاس جیسا پیشنٹ آ کے کمپلین کرتا ہے تو ہم جا کے ڈاکٹر سے پوچھتے بھی ہیں، ان کی ایک منتھلی میٹنگ بھی کرتی ہیں، ان کو بریف بھی کرتی ہیں، اور اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو اچھے ممالک میں، ڈیولپ کنٹریز کے اندر ڈاکٹرز کی باقاعدگی کے ساتھ سائیکو تھراپی ہوتی ہے۔ سائیکو تھراپی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ اگر وہ برہمی کا اظہار کر دیں تو آپ نے آگے سے برہم نہیں ہونا، اگر وہ غصے کا اظہار کر دیں تو آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ ہم ایسی ان کو تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اگر کسی جگہ کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ ڈاکٹر نے آؤٹ آف دا وے کسی مریض کے ساتھ مس بہیو کیا ہے، اس کے ساتھ ہم باقاعدہ اس کی ایکسپلینیشن کال کرتی ہیں، اور وہ ایکسپلینیشن ان کی فائل کا حصہ بھی ہوتے ہیں جو ان کے کیریئر پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کو اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ڈاکٹر کی بار بار ایک ہی کمپلین آ رہی ہوتی ہے تو ہم ان کی پھر پلیس آف ڈیوٹی بھی تبدیل کرتی ہیں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم اسے آؤٹ آف ہاسپٹل کہیں اور بھی اس کی ٹرانسفر کے لیے ریکمنڈیشن کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہسپتال میں شکایات درج کروانے اور ان کا حل نکالنے کا کوئی باقاعدہ نظام موجود ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے پوچھا۔ ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ میں نے ہاسپٹل کے اندر پینافلیکس 1-2 جگہ لگے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایمرجنسی کے اندر، انڈور کے اوپر OPD 3 ہی بلاکس ہوتے ہیں ان پہ، وہاں ہم نے دیا ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کی کمپلین ہے تو آپ MS یا DMS یہ 2 یہاں موجود ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر ٹائم شام کو بھی DMS ہوتے ہیں، آن کال بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں کال کریں، آپ ہمیں اپنی شکایت بتائیں، ہم اسی وقت اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ میرے پاس ابھی بھی آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں، اپنی کمپلین بتاتے ہیں، میں وہ کمپلین سنتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں کہ اس کا اصل میں کمیونیکیشن کیسی تھی۔ اس میں زیادہ تر جو چیزیں آتی ہیں وہ ڈاکٹر ان کو پراپر بریف نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں مختلف سوال ہوتے ہیں اور وہ جنم لینے کی وجہ سے شکایت کرتے ہیں۔ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، سپوز اگر کسی کو ریفر کرنا پڑ گیا، ڈاکٹر نے صحیح بریف نہ کیا تو میرے پاس آتے ہیں تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ہاں یہ میرے پاس علاج ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی بہتری کے لیے ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ادویات کے حوالے سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ڈاکٹر کے اس سے ڈیمانڈ نہ کیا کریں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں، آپ ہمارا یہ ٹیسٹ کر دیں۔ ڈاکٹر کو اپنی مرض کے بارے میں بتائیں، وہ تشخیص کے حوالے سے جو ادویات دے، جو ٹیسٹ دے، اس کو فالو کریں۔ اور ڈاکٹروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے مریض کو ذرا اس سے دیکھیں۔ صرف ایک وجہ اور بھی ہے جو اس میں رش کا بڑھ جانا،
डॉक्टर के ऊपर एक टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी इमरजेंसी ख़ास तौर पे बहुत हैवी होती है, ओपीडी भी बड़ी हैवी होती है, तो उसकी वजह से डॉक्टरों की बरमला कहना पड़ेगा कि जो उस लेवल की काउंसलिंग है वो नहीं हो सकती मरीज़ों को, जो इनको सुकून से करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कौन से फौरी इक़दामात की ज़रूरत इसको है? जिस हवाले से ये 4 अज़ला के संगम पे वाक़या है, इसको कम से कम 100 बेड का होना चाहिए, इसकी स्पेस बढ़नी चाहिए, इसका पैरामेडिक्स का स्टाफ में इजाफ़ा होना चाहिए, इसके डॉक्टर्स में इजाफ़ा होना चाहिए, इसके जो शोबा हैं जितने इन्होंने दिए हुए हैं उनके तमाम डॉक्टर्स मुहैया किए जाना चाहिए, और ऐसे शोबाजात जो ज़रूरी हैं, जैसे न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रॉमेटिक इंजरी होती है तो उसमें न्यूरो सर्जन और आर्थोपेडिक की ज़रूरत होती है, तो इन दोनों का होना ज़रूरी है। सबसे बढ़कर इस हस्पताल को जिस तरीके से ये 4 अज़ला के संगम पे है, जितनी एमरजेंसी है, इसमें एक ट्रामा सेंटर का क़याम होना चाहिए। ट्रामा सेंटर के बच जाने से उनका अमला आएगा, उनके डॉक्टर्स आएंगे, उनकी सहूलियत आ जाएगी, हस्पताल की एमरजेंसी के ऊपर लोड कम हो जाएगा। इस वक्त हमारी हस्पताल की एमरजेंसी ट्रामा को भी डील कर रही है और एमरजेंसी को भी डील कर रही है। सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से हस्पताल की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है। सुबह को बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम अब सफाई तो चल रही है, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं महसूस होती है गंदगी वगैरह, लेकिन ओवरऑल हमारे पास आउटसोर्स जेनिटोरियल सर्विसेज मुहैया होती हैं। हम उस कंपनी को जुर्माने, अगर उनकी सफाई म्यारी ना हो तो जुर्माने भी करते हैं, हम उनसे पूछते भी हैं, उनकी जो सफाई से मुतल्लिका जो हमें उनका सामान आता है उसको भी हम उनसे तकाजा करते हैं कि वो भी पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास स्टेज की जहानिया में क्लीनिनेस का म्यार है वो अगर आप 100% ना कहें 90% तक बहुत अच्छा चल रहा होता है, जिससे हम तकरीबन सेटिस्फाई होते हैं। अगर आपको मुकम्मल हुकूमती ताउन हासिल हो तो आप इस हस्पताल को कैसे बेहतर बनाना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे जो MNAs MPAs हैं हमारे तहसील जानिया के, चौधरी इफ्तिखार साहब हुए, हाजी अता साहब हुए, चौधरी ज़िया साहब हुए, इन लोगों का बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमारी जो बहुत बड़ा इशू था सीवरेज का, जिनके लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की और इसके लिए फ़ंड मुहैया किए और वो आज फ़ाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे हमें हॉस्पिटल को, जहानिया की पब्लिक को बहुत रिलीफ मिला। इसके अलावा हमने इन्हीं शख्सियात से ये तकाजा भी किया है कि हमें यहाँ पर डायलिसिस सेंटर, हमें यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर, हमें यहाँ पर इससे हट के बेड की एक्सपेंशन और बिल्डिंग की एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें हैं, ये मुहैया किए जाएँ। और इसके साथ साथ हमें पैरामेडिक्स और डॉक्टर की जो कमी है इनको भी पूरा कराया जाए, और ये अगर पूरी हो जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया हो जाए तो पब्लिक को यकीनन क्वालिटी की सर्विसेज जो है ना मैसर होंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, हमारे सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर उमर गोरी साहब, जिन्होंने खुलकर हस्पताल के मसाइल और उनके हल पर बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।